آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت اس پس منظر میں نازل فرمایا ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور مکہ میں صحابہ اکرام کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو گئی، بلکہ یہاں تک کہ جینا دوبر ہو گیا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ہجرت کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا اب وقت آیا ہے کہ جن کو ستایا گیا ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکیں، تو جہاد کا حکم بھی نازل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ ستائے ہوئے مسلمان جب کسی دوسری ریاست میں، کسی دوسری بستی میں جا کر سکھ کا سانس لیں گے تو وہاں ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوگا، اور اس اسلامی ریاست میں فرمائے کہ نماز کی اقامت، زکوٰۃ کو ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اسلام کو ایک مملکتی مذہب کے طور پر پیش کرنا، اس کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے مسلمانوں کو رمضان میں ایک انعام، اور ہم کو اللہ پاک نے رمضان میں دو نعمتیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں۔ ایک نعمت جو رمضان کے مہینے میں ملی، امت مسلمہ کو ملی ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور دوسری نعمت جو صرف اس خطے میں رہنے والے لوگوں کو ملی ہے، وہ ہے پاکستان کی آزاد حیثیت اور آزاد مملکت۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت بھی اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے مہینے میں نصیب فرمایا ہے۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، آزادی کے ترانے اور آزادی کے نعرے، گلی گلی میں بانسریوں کے اور باجوں کے شور سنائی دے رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ گانے، یہ باجے، یہ ڈول، یہ ترانے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کس سے آزاد ہیں؟ مذہب کے پابندی سے آزاد ہیں، پیغمبر کے سنت سے آزاد ہیں، اللہ کے حکم سے آزاد ہیں، یعنی ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ہم اللہ کا حکم توڑیں، ہم پیغمبر کا سنت، ہم اپنے دین کو تار تار کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ ملک جو آزاد ہے، اور پھر یہ مہینہ آزادی کا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں آزادی کا تصور فقط یہی ہے کہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہمیں آزادی کے دن گانے، ترانے، ڈول، باجے یہ سننے اور دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اس لیے میرے نوجوان نسل کا قصور نہیں ہے، ان کو پاکستان بنتے ہوئے لوگوں نے جنہوں نے دیکھا، انہوں نے اصل حقیقت نہیں بتلائی، اصل رویدار ان کے سامنے نہیں ہے۔ آزادی کی قیمت جو انہوں نے چکائی ہے، وہ آزادی کی قیمت کا احساس اس نسل کو نہیں ہے۔ اب پاکستان کے آزادی میں انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے بر صغیر پاک و ہند کی آزادی، اور ایک ہے پاکستان کی آزادی، اور پاکستان کے آزادی کو سمجھنا اس وقت تک مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، جب تک کہ بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کو نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں حجاج نے محمد ابن قاسم کو بھیجا، اور اس نے صرف اس بر صغیر میں نہیں
پاکستان کے سندھ میں اسلام پھیلایا، اور وہ چلتے چلتے تقریباً ملتان تک پہنچے، ان کی لشکریں وہاں تک پہنچی، ان کے ثمرات وہاں تک پہنچی۔ تو بر صغیر یہاں رہنے والے لوگ مسلمان، ان کا ثقافت، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن وہ مسلمانوں کا۔ اب انگریز نے سوچا کہ ایک تو اس خطے پر تسلط حاصل کیا جائے، اس لیے کہ رہائش کے اعتبار سے بھی اور تجارتی اعتبار سے بھی یہ ایک اہم خطہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہاں مسلمان ہیں، ان کی بنیادیں بھی کھوکھلی اور کمزور کر دی جائیں اور ان کو بھی حکومت سے بے دخل کر دیا جائے۔ تو ہم اگر 200-250 سال پیچھے جائیں، انگریز ہندوستان آیا، اور یہاں اس کا آنا کیسا ہوا کہ یہاں کے جو مغل حکمران تھے ناعاقبت اندیش، انگریزوں نے کہا کہ جی ہم ایک تجارتی کمپنی یہاں اتار رہے ہیں، اسے تجارت کرے گا۔ ہم نے اس کو ویلکم کہا، پھر ان کو مراعات دیے، ان کے ٹیکس معاف کیے، غرض 50 سال میں انہوں نے ہندوستان کو معاشی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے گھیر لیا۔ 50 سال گزرنے کے بعد اب ہم مسلمان ہندوستان کے حکمران تو تھے، لیکن ہمارے پاس ہندوستان کی تجارت نہیں تھی، حکومت کا پایہ تخت ہمارے پاس تھا، لیکن معیشت ہماری ہاتھ میں نہیں تھی۔ اور جب کسی مملکت کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے تو وہ اپنی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ اس وقت جو ہم ڈگمگا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت بھی انگریز نے ہندوستان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا۔ پھر اگر اس پس منظر میں تھوڑا سا ایک صدی اور پیچھے جائیں تو 17ویں صدی میں ہندوستان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی میں جب اس نے ہوش سنبھال کر اپنے اڑوس پڑوس اور ماحول کو دیکھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب تو سارا دین ختم ہو چکا ہے، اب اسلام برائے نام رہ چکا ہے، اب اسلام نماز کے حد تک محدود رہ چکا ہے۔ تو انہوں نے اپنے حکمرانوں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش فرمائی، اڑوس پڑوس کے حکمرانوں کو خطوط لکھے کہ وہ آ کر اس اسلامی ریاست جو ہندوستان میں تھی اس کو باقی رکھ سکیں۔ لیکن 1762 میں حضرت شاہ صاحب کی وفات ہے۔ پھر ان کے بیٹوں میں سے ایک ہیں امام شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1762 میں جب شاہ ولی اللہ کی مسند کو سنبھالا ہے تو انہوں نے بھی ہندوستان کو اس نظر اور اس نگاہ سے دیکھا جس نگاہ سے شاہ ولی اللہ نے دیکھا تھا، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام یہ کیا کہ یہ فتویٰ دے دیا کہ اب یہ ملک مسلمانوں کا نہیں رہا ہے، اب یہ دار الحرب ہے، اب یہ کافروں کا ملک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مملکت کے خلاف لڑنے والے کو کوئی مرتد اور کافر نہیں کہہ سکے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب انگریز حکومت کے ساتھ اور اس کی فوج اور اس کی حکومت میں رہتے ہوئے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا تھا۔
یہ بنیاد رکھی ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان بر صغیر کی آزادی کا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ہندوستان کی دفتری زبان وہ فارسی کی تھی، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، تفسیر عزیزی کے نام سے تفسیر لکھی. پھر شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا. اور یہ کسی بھی آدمی کے لیے کسی اعزاز ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کسی اجنبی کسی عجمی زبان میں کیا ہے. تو وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اور شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں کیا ہے. بلکہ ہمارے پاس جتنے اردو ترجمے ہیں ان کی بنیاد ان دونوں بھائیوں کے ترجمے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے تیسرے بھائی ہیں شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ. انہی کے بیٹوں نے لشکر تیار کی ہے اور انہوں نے دہلی سے لے کر بالاکوٹ کا سفر کیا ہے، جن کو شہدائے بالاکوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. مئی کے مہینے میں انہوں نے پشاور کو بھی فتح کیا ہے اور تاریخی فیصلے کیے ہیں جس کا وقت نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں. اور پھر ہمارے ہی خطے کے لوگوں نے غداری کی ہیں اور آپ مئی کے مہینے میں بالاکوٹ کے وادیوں میں اپنے ہی کی غداری کی وجہ سے آپ ان پہاڑوں میں جا کر پہاڑوں کے چوٹیوں پر جا کر ابدی نیند سو گئے. کچھ وقت کے لیے یہ جو مسلمانوں میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی وہ تقریباً ختم ہوئی. پھر اس کے بعد 1857 میں دو میدانوں پر انگریز کے خلاف لڑائی لڑی گئی. ایک طرف شاملی کا میدان ہے جہاں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی قیادت کی ہے وقت کا سب سے بڑے ولی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دوسری طرف جو دوسرا مقام تھا وہ امبالہ کا، یہاں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ان کے سرکردہ علماء تھے انہوں نے ان کی سرپرستی فرمائی. لیکن دونوں محاذوں پر عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس لیے کہ انگریز اب مملکت کے صورت میں تھا اور یہ جتوں کے صورت میں چھوٹے چھوٹے لشکروں کے صورت میں تھے. مسلمانوں کی اب اجتماعی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی. تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سید الطائفہ قاسم الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز سے آزادی کیسے دلائی جائے. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور ایک درخت کے نیچے ان کو مدینہ منورہ اور روضہ پیغمبر سے یہاں ایک روشنی کی چنگاری اور ایک کرن محسوس ہوئی. تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خواب کے اس بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1866 میں. اور جب پوچھنے والے نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے یہاں ایک دارالعلوم قائم کیا ہے اس کا بنیادی مقصد، تو فرمائے کہ یہ میں نے اسلام کا ایک مورچہ بنایا ہے اور اس مورچے سے میں انگریز کے قلعے میں شگاف سوراخ اور اس کو کمزور کرنا چاہوں گا. اور یہ آواز اس لیے لگائی تھی کہ انگریز نے مقابلے میں لاڑمی کالے کو اتارا تھا اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم انگریزوں کے علوم اور تعلیم اس کو عام کریں گے. لوگ تو یہاں والے ہوں گے لیکن ان کا ذہن انگلستان برطانیہ والا ہوگا، ان کی سوچ انگریز کی ہوگی.
تو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایسے جوانوں کو تیار کروں گا جو نسل کے لحاظ سے بھی ہندوستانی ہوں گے اور جو سوچ کے لحاظ سے مسلمان ہوں گے۔ پھر 18ویں صدی کے اختتام پر انگریز حکومت میں ہندو اور بنیا بھی شامل ہوا، جبکہ کانگریس کا بنیاد رکھا گیا تھا اور اس کی بنیاد اس بنیاد پر رکھی گئی تھی کہ ہم انگریز کو یہاں سے نکالیں گے۔ لیکن ہندو کا فطرت ہے کہ زبان پر رام رام اور بغل میں چھری، یعنی ان کی فطرت دغا بازی اور دھوکہ بازی ہے۔ تو 18ویں صدی کے اختتام پر اب ہندوستان میں یہ سرکاری حکم نامہ جاری ہو گیا تھا کہ اب سرکاری عہدہ، منصب، ملازمت، نوکری کسی مسلمان کو نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی مسلمانوں پر یہ دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اب حکومت کو لوٹ رہے تھے تو انگریز اور ہندو۔ اس دوران بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جس ہستی نے سہارا دیا ہے، جن کی ایمانی حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوشش فرمائی ہے، وہ ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز سے بغاوت کی اور انگریز کی بغاوت کی سزا ان کو کال کوٹری اور سلاخوں کے پیچھے ان کو دھکیل دیا گیا۔ جب ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو نظر بند اور قید کر دیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، تو عجیب منظر تھا، اور شاید دنیا کے تاریخ نے یہ منظر ایک ہی دفعہ دیکھا ہوگا، شاید اس تاریخ کے اس ریکارڈ کو کوئی مائے کا لال توڑ نہیں سکے گا، کہ جب ایک بوڑھا پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر زندان کے پیچھے جا رہا تھا، تو پیچھے سے ایک جوان کی آواز آئی، اس بوڑھے کو اکیلے نہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ قید کر لو۔ یہ کوئی عجیب تمنا ہے، ایک عجیب ہستی نے کی ہے کہ یہ بوڑھا اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ مجھے بھی قید کیا جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شیخ الہند کا بیٹا ہوگا، یہ شیخ الہند کا پوتا ہوگا، یہ شیخ الہند کا بھتیجا ہوگا، یہ شیخ الہند کے خون کا رشتہ دار ہوگا۔ نہیں، اس نوجوان کا اس بوڑھے کے ساتھ قوم کا، نسب کا، خاندان کا، خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان اگر رشتہ تھا تو وہ رشتہ روح کا تھا۔ تو انگریز نے کہا عجیب آدمی ہو، انگریز کا پرچہ کٹا ہے اس بوڑھے کے خلاف، یہ انگریز کا باغی ہے اور اس کو یہاں سے بہت دور لے جایا جائے گا، تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا، پر میں اگر تمہیں خوشی ہے تو چلو تم بھی مجرم بن کر ساتھ جاؤ۔ انہوں نے جانا شروع کیا۔ یہ مالٹا کے جزیرے میں یہ شاگرد بھی اپنے استاد کے ساتھ گیا، اور یہ قید کی تمنا کرنے والے اپنے استاد کے ساتھ کوئی اور نہیں، یہ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے۔ پھر یہ دونوں بوڑھے، جوان بوڑھا، یہ جیل میں گئے، ایک عرصہ گزارا۔ بڑی عجیب وہ واقعات ہیں ان کے جیل کے اندر جو گزرے ہیں۔ تقریباً مکمل جو حضرت شیخ الہند کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی سزا کی جو زندگی ہے وہ 20 سال ہے۔ ان 20 سال کے رہا ہونے کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب مسلمان 3 کام کریں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ختم کر لیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مسلک ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، فرمایا اس کو چھوڑے، اب اس کا وقت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا
کہ ہر مسجد میں مکتب قائم کی جائے جہاں عام لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے، اور فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر یہ سوچا اور غور کیا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب یا تو آپس کی نا اتفاقی ہے اور یا قرآن پاک سے دوری ہے، تو اس کے لیے پھر مکاتب قائم کر دیے گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ صرف دہلی کے شہر میں 4000 سے زائد مکاتب تھے ایک شہر میں، اور اسی طرح ہمارے ٹٹا کے شہر میں، جبکہ چھوٹا سا شہر تھا، 400 سے زیادہ مکاتب یہاں آباد تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آزادی کی بیچ اور اس کی بنیاد رکھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 19ویں صدی کے ابتدائی دوسرے دہائی میں حضرت شیخ کی وفات ہے۔ پھر بر صغیر پاک و ہند کو علماء کرام نے وقتاً فوقتاً بیدار کرنا اپنا فرض منصبی سمجھا۔ 1928 27 29 میں حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ تصور پیش فرمایا کہ اب ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہم ایک ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ مسلمان اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک آزاد وطن، ایک آزاد ریاست اس کو حاصل کریں گے۔ اور یہ انہوں نے تب فرمایا جب عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت ایک روزنامچے اخبار کے ایڈیٹر تھے، روزنامہ ہمدرد کا، انہوں نے حضرت سے انٹرویو کی کہ آپ مسلمانوں کے اجتماعی سیاسی زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ان کے لیے الگ وطن ہو، الگ ریاست ہو۔ اور پھر انہی کے دعوت پر علامہ اقبال نے یہ اپنا خواب پیش کیا، اور یہ 1930 یا 31 یا 33 کی بات ہے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کے تحریک پر انہوں نے کچھ لوگ تیار کیے، جن میں محمد علی جناح بھی ہے، اور 1940 میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی۔ سلسلہ چلتا رہا تو 1947 میں پھر اللہ پاک نے یہ مملکت ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن میں نے شروع میں عرض کیا، یہ سونے کے تشتری میں رکھ کر ہمیں گفٹ نہیں کیا گیا ہے۔ آگ کی وادیاں ہیں جو اس وقت کے نوجوانوں نے عبور کیے ہیں، خون کی ندیاں ہیں جو ماں باپ نے پار کیے ہیں، لاکھوں لوگ، لاکھوں جوان وہ پاکستان بننے کے اس ملک کے بنیادوں میں دفن ہے ان کا خون۔ لاکھوں کے اعتبار سے مائیں اور بہنیں ہیں جن کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں۔ کتنے سارے چھوٹے معصوم سے بچے وہ کرپانوں سے کاٹ دیے گئے اور ذبح کر دیے گئے ہیں۔ کتنے سارے لوگ تھے جن کے پورے گھر کے چار دیواری پر پیٹرول چھڑک کر ان کو آگ لگا دی گئی، جس میں بچے، بوڑھے، حیوانات، وہ سب کچھ جال کر راکھ بن گیا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہجرت کرتے ہوئے جو ہندوستان سے نکلے تو ایک خاندان تھے، لیکن جب وہ پاکستان، لاہور وغیرہ بارڈر پر پہنچے تو کبھی ایک آدھا خاندان کا فرد باقی تھا اور کبھی خاندان کے خاندان ہی لٹ چکے تھے۔ اور وہ جو ایک آدمی یہاں ہجرت کر کے یہاں پہنچا، وہ ایک دو نہیں، وہ اپنے سینے میں اپنے بڑوں کی لاشیں، اپنے بچوں کی لاشیں اور اپنی ماں اور بہنوں کے عصمت دری کے واقعات کے چشمدید گواہ بن کر
انہوں نے یہاں پر زندگی گزاری ہو جو کیسے گزاری ہوگی. ہمارے ہاں تو آزادی کا پس منظر، آزادی کا تصور صرف یہ ہے کہ اس رات توپوں کی سلامی دی جائے اور ہم نوجوان پتہ نہیں وہ سلنسر کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی ڈر کی آواز وہ ساری دنیا تک پہنچے. بھائی کوئی عجیب بات ہے، لوگ چھپانا چاہتے ہیں اور یہ آواز کو ساری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں. ڈول ہے، باجے ہیں، ترانے ہیں، بس یہی ہماری آزادی رہ گئی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم آزادی کے دن ملک کی تعمیر کے لیے سوچیں کہ ہم نے ملک کی تعمیر میں اپنا کتنا حصہ ڈالا اور ملک کے تخریب ہمارے ہاتھوں سے کتنی ہوئی. اس لیے کہ حشر کے میدان میں ہم سے بانیان پاکستان وہ سوال کریں گے کہ ہم نے ایک ملک بنا کر تمہیں دیا تاکہ تم آزادی کے ساتھ جی سکو، پھر تم نے اس ملک کا کیا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اور پھر اس ملک میں آزادی کا مقصد کیا تھا؟ 77 سال میں ہم وہ مقصد بھی حاصل نہ کر سکے. ہندوستان سے ہمارا کٹنا، آزاد ہونا، اس کا مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، ورنہ نماز تو ہم پہلے بھی پڑھ سکتے تھے. مسجد انڈیا میں اب بھی ہم سے دگنے ہیں، روزے اب بھی وہاں رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ اب بھی وہاں ادا کی جاتی ہیں، وہاں کے مسلمان اب بھی بیت اللہ کے حج ادا کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھی سہولیات میں اور ہم سے اچھے اس پر پیکج پر جا کر حج ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پاکستان جو الگ آیا تھا وہ اس لیے کہ خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہو جائے. اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم وہ صرف مسجد ممبر پر نہیں، وہ بادشاہ کے تخت سے نافذ ہو جائیں. حکمران بھی وہ اعلیٰ پائے کا مسلمان اور اسلامی اقدار، اسلامی تمدن، اسلامی احکامات اس کا ظہور ہو جائیں. جو میں نے آیت پڑھی تھی، فرمایا یہ مظلوم مسلمان مدینے میں جائیں گے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حکومت کا ہونا ایک لازمی حصہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتے ہی تب ہیں جب آدمی کے پاس حکومت ہو. جب حکومت نہ ہو، آپ کسی کو بھلائی کی طرف بلائیں تو یہ معروف کی دعوت ہے، امر نہیں ہے. آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، طاقت غلبہ نہیں ہے، آپ کسی کو کہیں یہ برائی ہے، یہ نہ کریں، یہ برائی سے رکنے کی دعوت ہے، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے. اس لیے کہ امر اور نہیں، ان دونوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو حکم دیں علی سبیل الاستعلاء کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس طاقت اور قوت ہے، اس طاقت اور قوت پر میں تمہیں کہتا ہوں فلاں کام کریں تو یہ امر ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ فلاں کام نہ کریں یہ نہیں ہے. تو ہمارے پاس تسلط تو کبھی رہا نہیں، غلبہ تو رہا نہیں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہمارے پاس ہیں معروف کی دعوت اور منکر سے منع ہونے کی دعوت. ہم یہ دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ ملک بنا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہماری کوشش کیا رہی ہے؟ جب سے ملک بنا ہے، پہلے تو ہمارے ملک کے ساتھ جتنے وفادار سربراہ آئے ان کو ناگہانی طور پر ہم سے چھین لیا گیا. ابتدائی عشرہ جو ہمارا گزرا ہے وہاں اچھے لوگ ملے ہیں، لیکن ان اچھے لوگوں کو ہمارے پاس رہنے نہیں دیا گیا، ان کو لیا گیا. اور عجیب فلسفہ ہیں، 77 سال عدالت بھی ہماری، وکالت بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، وسائل بھی ہمارا، ہم اپنے ملک کے پہلے وزیر اعظم کے قاتلوں کی اب تک نہ نشاندہی کر سکے، نہ ان کو گرفتار کر سکے، نہ ان کو سزا دلوا سکے. ایک ناکام ریاست کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو اپنے سربراہ مملکت کے قاتل کا تعین نہ کر سکے؟ وہ میرے اور آپ کے قاتل کا تعین کیا کرے گا؟
जो इतने बड़े तखरीब कारी का कल कला कमा न कर सके, ख़त्म न कर सके, वो मेरे और आपके खिलाफ मजालिम को कैसे रोक सकेंगे। और उसके बाद फिर हमने हमेशा तासुब की बुनियाद पर, अनानियत की बुनियाद पर उन लोगों को मुंतखब किया जिनका मुल्क के साथ, इस्लाम के साथ दूर का वास्ता भी नहीं है। आप खुद देखें, आपने 60 के दहाई से लेकर अभी तक जिनको मुंतखब किया है, क्या आपने इस बुनियाद पर मुंतखब किया है कि ये मुंतखब होकर मेरे मुल्क को इस्लामी बनाएगा? मैं यकीन से कहता हूं आपको खुद उनके मुसलमान होने पर शक है। आपने जिनको मुंतखब करवाया उनके मुसलमान होने पर आपको शक रहा है, तो वो इस्लाम कैसे लाएंगे? लेकिन इस बुनियाद पर ये मेरी पार्टी का बंदा है, ये मेरी जद्दे का बंदा है, मेरी अनानियत है, मेरा तासुब है, इस तासुब की बुनियाद पर हम ये सारा अरसा ये गुजर गया है। तो अगर मुल्क तखरीब की तरफ जा रहा है, मुल्क अगर नाकामी की तरफ जा रहा है, तो जहां 77 साल के हुक्मरान उनके जवाबदेह हैं, उनके मुजरिम हैं, मेरा और आपका गला भी उससे फारिग नहीं है, मेरा और आपका भी उसमें हिस्सा है। कौमियत के एतबार से मिन हैसुल कौम हमने कभी जागे हुए कौम का कोई सबूत पेश नहीं किया है। हम हमेशा गाफिल रहे, हम हमेशा नादान रहे, हम हमेशा नादानी में मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। और ये भी अर्ज करूं, ये मुल्क, इसकी मट्टी इतना ही हमारे लिए काबिल एहतराम है जितना कि किसी हलाली बेटे के लिए उसकी माँ का दुपट्टा, उसकी माँ का दामन काबिल एहतराम होता है। इससे बढ़कर शायद एहतराम का मेरे पास अल्फाज ना हो। जिस तरह माँ के आजमत और तकद्दुस पर मर मिटना औलाद अपना हक समझती है और अपने लिए फख्र समझती हैं, इसी तरह इस मट्टी का दिफा करना, इसके तकद्दुस और एहतराम, इसको बरकरार रखना, ये मेरी और आपकी सिर्फ तमन्ना नहीं, ये मेरी और आपकी जिंदगी का मिशन है। अगरचे हालात कैसे भी आए, जो दीन रखने वाले, दीन समझ रखने वाले लोग हैं, उन पर इस मुल्क का खित्ता, मुल्क की जमीन ऐसी तंग कर दी गई है, हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हमारे नौजवान बगावत पर आए और जगह जगह ये बगावत के नारे लग रहे हैं। अगरचे वो मजबूर हैं, उनको मजबूर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आसाब पर कंट्रोल रखें। हम मुल्क के बागी नहीं हैं, हम अपनी नस्ल, आने वाले नस्ल को भी मुल्क के साथ मोहब्बत का वो एक पैगाम दे दें, एक नजरिया दे दें, एक सोच दे दें। हाँ, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए वो यकीनन मुल्क के गद्दार थे, वो यकीनन मुल्क के बागी थे, वो यकीनन आईन के गद्दार थे। गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था, आप मुल्क तो आज़ाद करवा रहे हैं, अलग हिस्सा बंटवारा तो हो जाएगा, आईन कहाँ से लाओगे? आईन कहाँ से लाओगे? दस्तूर, मुल्क कैसे चलाओगे? 47 की दिहाई में उस वक़्त कायद आज़म ने कहा था, मेरे मुल्क का दस्तूर 1450 साल पहले उतर चुका है, मुझे आईन और दस्तूर बनाने की ज़रूरत नहीं। 1450 साल पहले मेरे आका के सीने मुबारक में जो दस्तूर महफूज किया गया वही इस मुल्क का दस्तूर है। अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए मार्च का महीना 1944 में कायद आज़म ने फरमाया था, किसी ने कहा कि जी ये खित्ता ये कब मुसलमानों के लिए अलग होगा? तो फरमाएं कि जिस वक़्त बर्र सगीर का पहला मुसलमान यहाँ आबाद हुआ था उस वक़्त यह बंटवारा हो चुका था कि मुसलमान अलग हैसियत रखता है, हिंदू अलग हैसियत रखता है, इसकी शनाख्त अलग है, उसकी शनाख्त अलग है, इसके ज़िंदगी के तौर अतवार अलग हैं, उसके ज़िंदगी के तौर अतवार अलग हैं। फरमाया ये बंटवारा तो उस दिन से हो चुका था जिस दिन बर्र सगीर पर पहला मुसलमान आबाद हुआ है। तो इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका नज़रिया भी यह था कि मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमत होगी, इस्लामी अहकामात उनका निफाज होगा, लेकिन न उनको रहने दिया गया न उनके जानशीनों को रहने दिया गया। अब हम आज़ादी के मौके पर
ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی کے دن نہیں، صرف آزادی کے دن نہیں، اپنے گھروں سے عصبیت کے تمام پرچم اتروا کر، بہت گہری اور حقیقی بات کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، اپنے گھروں سے عصبیت کے تمام پرچم اتروا کر پورے سال اپنے گھروں پر اس پاکستان کا پرچم لہرائیں، دنیا کو پتہ چلے ہماری ایک حیثیت ہے۔ کبھی ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے مذہبی فرقواریت میں، کبھی ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے سیاسی فرقواریت میں، اور مذہبی فرقواریت اتنی خطرناک نہیں جتنا کہ سیاسی فرقواریت ہے۔ ملک کو مذہبی فرقواریت نے ختم نہیں کیا، ملک کو اب تک جو ناکام کیا سیاسی فرقواریت نے کیا ہے۔ لیکن ایسی باتیں کرنے والا، کہنے والا، پھر ان کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسرا کام کہ ہم نے سال بھر ملک کی آبادی میں اپنا حصہ ملانا ہے، ملک کے بربادی میں نہیں۔ ملک ہمارا ہے، برباد ہوگا تو نقصان ہمیں ہوگا، آباد ہوگا تو فائدہ ہمیں ہوگا۔ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد مملکت عطا کی ہے۔ اسپین اندلس پر 700 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہیں، لیکن مملکت ان کے نام پر نہیں تھا، چلی گئی ہے، ان کے پاس اب نہیں رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس دن کے لیے، اس ملک کے لیے جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے مغفرت اور رفع درجات کی دعائیں کی جائے، اس ملک کی بقا استحکام کے لیے نوافل ادا کیے جائیں۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، جن سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اغیار نے ہمیں لگایا تو ڈول اور باجے پہ لگایا، تو ہم ڈول اور باجوں سے گزر کر ہم ان کاموں پر آئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آزادی کا صحیح مفہوم سمجھنے اور آزادی کو صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔